جب حجۃ الوداع کے موقع پر ختمی مرتبات کا جب آخری حج کا مرحلہ تھا تو مولا متقیان موجود نہیں تھے مدینہ میں، آپ یمن میں تھے، اور پیغمبر گرامی اسلام نے مولا متقیان کے لیے خط روانہ کیا کہ آپ یمن سے آئیے اور باقی افراد کو اپنی ہمراہ لے کے آئیے۔ اور جب یمن سے مولا متقیان جو گئے تھے، ایک تو دین خدا کی تبلیغ کے لیے گئے تھے، دوسرے خمس اور زکوٰۃ کی جمعآوری کے لیے گئے تھے، مال خدا اور مال امام کو جمع کرنے کے لیے صحابہ کرام کے ایک دستے کے ساتھ گئے تھے، اور جب گئے اور پلٹ کر آ رہے تھے تو اس دوران میں بیچ میں مولا متقیان نماز میں مصروف ہوئے، تو باقی جو افراد تھے آپ کے ساتھ جو چند صحابہ تھے، انہوں نے وہ جو حضرت اموال لے کے آئے تھے، جو زکوٰۃ اور خمس کی چیزیں تھیں، مختلف کپڑے تھے، ان میں ٹوپیاں تھیں اور یمنی حلے تھے، مختلف چیزیں تھیں، تو صحابہ کرام نے یہ سوچ کر کے کہ کپڑے میلے ہو چکے ہیں سفر کی وجہ سے، تو اب چونکہ مکہ میں داخل ہونے لگے ہیں اور یہاں پر بہت زیادہ مسلمان ہوں گے، حج کا موقع ہے، تو ہم ذرا صاف ستھرے ہو کے جائیں، سفر کے باعث ہمارے کپڑے آلودہ ہیں، میلے ہو چکے ہیں، تو یہ ذرا سے یہ مفلر پہن لیتے ہیں، گلے میں یہ شال اوڑھ لیتے ہیں، اوپر سر پہ ٹوپی رکھ لیتے ہیں۔ تو جتنی دیر مولا متقیان نماز میں مشغول رہے تو یہ صحابہ کرام نے یہ اپنے سروں کے اوپر ٹوپیاں وغیرہ پہنی، مفلر اوڑھے، چادریں اوڑھ کے سج دھج کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی مولا متقیان آئے، آپ کی نگاہ ان کے چہروں پر پڑی تو پہلا سوال یہ پوچھا، کہا کہ یہ کہاں سے چیزیں لے کے آ گئے ہو تم؟ یہ ٹوپیاں پہلے تو نہیں پہنی ہوئی تھی، یہ مفلر وغیرہ چادریں جو تم نے اوڑھی ہوئی تھی یہ کہاں سے آئی ہیں؟ کہا اے علی ابن ابی طالب، یہ جو بیت المال میں ہمارا حصہ تھا، جو ابھی یمن سے ہم نے اکٹھے کیا تھا تو ہم نے لے لیا، چونکہ مکہ جا کر بھی تو پیغمبر اسلام نے یہ چیزیں ہمیں دینی ہے، تو جو چیز پیغمبر نے ہمیں بعد میں دینی ہے ہم ابھی پہن رہے ہیں، چونکہ ابھی مکہ جائیں گے، ظاہر ہے وہاں پر باقی لوگ ہوں گے، تو ان کے سامنے اس طرح سے میلے کچیلے کپڑوں میں جانا یہ مناسب نہیں، اس لیے ہم نے یہ لباس تبدیل کی اور جو ہمارا حصہ تھا یہ ہم نے ان میں سے نکال کر اپنا اپنا حصہ الگ کر لیا، پہن لیے۔ مولا متقیان نے یہ نہیں فرمایا کہ ٹوپیاں اتار دو، مفلر اتار دو، چادریں اتار دو، نہ، یہ تمام مورخین نے لکھا، سیرت نگاروں نے لکھا کہ مولا متقیان آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر ایک ایک سر سے خود ٹوپی کو اچک لیا اور غصے سے ان کی گلوں سے مفلر لے لی، ان کی جو چادریں اڑی ہوئی تھیں، سج دھج کے بیٹھے تھے، سب کی چادریں وہ واپس لیں، جس کے بعد وہ غصے سے ان کے چہرے سرخ ہو چکے تھے، یہاں تک کہ سارے راستے میں پھر کسی نے امیر المومنین کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، کسی نے سارے سفر میں مولا متقیان سے بات نہیں کی، آپس میں گفتگو کر رہے تھے، برابر علی علیہ السلام کا شکوہ کر رہے تھے، یہاں تک کہ مکہ جب مولا متقیان داخل ہوئے اور پھر یہ افراد جب رسول اسلام کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی اور جیسے ملے پیغمبر گرامی اسلام سے تو سب نے شکایت کی کہ علی بہت خشن ہیں، سخت گیر ہیں، کہ علی علیہ السلام نے ہمیں کہا بھی نہیں، اور اس طرح سے وہ چیز جو ہمارا حق تھا جو بعد میں آپ نے بھی ہمیں دینی تھی اور ہم نے اگر پہلی تو علی ابن ابی طالب کا یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ خشن ہے۔ تو پیغمبر گرامی اسلام کی زبان سے یہ حدیث جاری ہوئی جو عامہ و خاصہ نے سب کی کتابوں میں یہ الفاظ موجود ہیں، فرمایا علی کو ملامت نہ کرو، انہ خشن فی ذات اللہ، علی حدود خدا کے اجرا میں سخت ہے اور علی اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ یہ امیر المومنین کا عدل ہے جو آپ کی شہادت کا سبب بنا۔